دیکھیے آپ کا سوال تو اہم ہے کہ والدین کو خوش کیسا رکھا جائے. اس کو ہم ایک اور اینگل سے بھی ڈسکس کریں گے کہ والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے اپنی اولاد کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ انہیں خوش رکھ سکیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ابھی جیسا آپ کا سوال ہے تو دیکھیے پہلی بنیادی بات ہمارا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں حقوق کی تو ہمارے کان اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب حقوق ہمارے طرف آ رہے ہوں. یعنی اگر میں بات کروں والدین کے حقوق کیا ہیں تو سارے والدین کے کان کھڑے ہو جائیں گے. سب والدین ہمتن گوش ہو جائیں گے اور سننے لگیں گے, بلکہ وہ چاہیں گے کہ ان کی اولادیں سنیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. دیکھیے بھائی, جب والدین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو مجھے کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ اولاد کے اینگل سے. مجھے یہ جاننا چاہیے کہ میں اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے والدین کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے یا نہیں. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میری اولاد میرے حقوق ادا کرے گی کہ نہیں کرے گی. وہ کرے گی تو اپنا فائدہ, نہیں کرے گی تو اپنا نقصان. میرا فائدہ نقصان کیا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے. اگلی بات, والدین کو کیسے خوش رکھا جائے گا؟ سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھیے کہ والدین نے آپ پر احسان کیا ہے. والدین نے اللہ کے بعد اس زمین پر آپ کے جینے کے, آپ کے زندہ رہنے کے اسباب ظاہر اللہ نے ان کو پرووائڈ کیے, ان کو سبب بنایا, ان کو ذریعہ بنایا, اور دنیا میں زندگی میں انہوں نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں, لے کر آئے ہیں. اللہ کی توفیق سے آپ کو منہ میں نوالا ڈالا ہے اس وقت جب میں اس قابل بھی نہ تھا کہ اپنے چہرے کی مکھی ہٹاؤں. جناب چہرے کی مکھی تو چھوڑیے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سانس لینا ہے کہ باہر نکالنا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اچھائی برائی صحیح غلط کیا. میں تو پڑھا ہوا تھا کسی جگہ, اور اگر مجھے بھوک لگتی اور میں چیختا 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 مر جاتا اور میری ماں میرے منہ میں دودھ کا نوالا, دودھ کا گھونٹ نہ ڈالتی تو شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتا. تو میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ اپنی بھوک مٹا سکوں. یہ ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے مجھے زندہ رکھا ہے. یہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی خوشیاں قربان کی ہیں, انہوں نے اپنی مرضیاں لٹائی ہیں, اپنی پرائیویسی کو تباہ کیا ہے میرے لیے. ماں باپ کی قربانیاں جو نظر آتی ہیں وہ الگ, جو نظر نہیں آتی ذرا انہی کو دیکھ لیجئے. ان کی ساری خواہشات, ان کے سارے آپس کے بیٹھنے کا ملنے کا وہ سارا وقت وہ میں نے لے لیا ان سے جب میں دنیا میں آیا. تو ان کے احسانات کا میں ذرا احساس کروں, اپنے اوپر یہ طاری کروں. اپنے والدین کو جب دیکھوں, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, والدین کی طرف دیکھو, مسکرا کر دیکھو, پیار سے دیکھو, مقبول حج کا ثواب. یہ والدین کو دیکھنا یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ میرے بہت بڑے محسن ہیں. لہٰذا جب یہ احساس میرے اندر آئے گا تو اب اگلے اسٹیپ یہ ہے کہ اب ہے جناب پریکٹیکل بات. اختلافات ہوں گے, یقیناً ہوں گے, نیچرل بات ہے. ان کی اپروچ کچھ اور ہو سکتی ہے, ان کی ڈائنامکس کچھ اور ہو سکتی ہیں, ان کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہو سکتا ہے. اور آبویسلی جنریشن گیپ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. آج کے دور کے حساب سے ایک نوجوان اگر جو گرو اپ ہو رہا ہے وہ چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے. پچھلے دور کے حساب سے انہوں نے جو کچھ دیکھا اور جانا وہ اپلائی کر رہے ہیں ہمارے اوپر. کوئی بات نہیں, کلیش ہو سکتا ہے, ٹکراؤ ہو سکتا ہے, لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں. اس دنیا میں سب سے زیادہ خلوص کون ہے جو ہمارے ساتھ رکھتا ہے؟ ہمارے والدین ہیں. ہر کوئی شخص ہم سے مطلب سے ملتا ہے جناب. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا فائدہ اس صورت میں کرے جب اپنا فائدہ بھی اس کو نظر آئے. یہ واحد والدین ہیں جن کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو جائے. اس میں وہ کوئی غلطی کر سکتے ہیں, اس کا مارجن ہم انہیں دیں. ہم تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں. اور مزید بات یہ ہے کہ جب یہ اپنے اوپر طاری ہو جائے کہ یہ ہمارے پرخلوص, ہمارے خیر خواہ, ہمارا بھلا چاہنے والے لوگ ہیں, اب یہ ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے اور اپنی کوئی بات سمجھانی ہے تو سمجھائی جائے. پریکٹیکل بات عرض کر رہا ہوں. ایک نوجوان میرے پاس آیا, جی والد صاحب ناراض رہتے ہیں, بات نہیں مان رہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, تو نے کبھی جب والد بیٹھے ہوں کرسی پر ایسی جا کر بیٹھ کے ان کے گھٹنے پہ اپنا ماتھا ٹکا کے یا ان کا گھٹنا پہ ہاتھ رکھ کے یا ان کا ہاتھ ایسے پکڑ کے کبھی اپنی وہ بات ان کو کہی ہے جو تم ان سے منوانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. تو بھائی پھر جھگڑا کس بات کا ہے یار؟ وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں, وہ تمہارا بھلا چاہنے کے لیے ہو سکتا ہے غلط سوچ رہے ہوں, لیکن ان کو بات کنونس تو کرو, سمجھاؤ تو صحیح. جا کر پیر پکڑ لو, ریکویسٹ کرو, چیخیں گے, چلائیں گے, ڈانٹیں گے, سبحان اللہ, یہی تو چاہیے. اور والدین کی ڈانٹ مل جائے تو کیا ہی بات ہے, اجر بھی ہے اور اس کا مزہ بھی اپنا ہے. تو ہم جائیں, ان سے بات کریں اور ان کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں. اگر خدا نخواستہ ہماری بات نہیں بھی مانتے اور ان کی کوئی غلط بات ماننی بھی پڑ جائے تو کیا ہوا یار, اللہ مل جائے, اللہ کی رضا مل جائے, اس سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے. والدین کی غلط بات مان لی اللہ کی خاطر, ان کی محبت میں, تو یہ بھی کامیابی ہے, 100% کامیابی ہے. جب اس کا اجر ملے گا آخرت میں تو انسان سوچے گا کاش میں نے والدین کی ساری غلط باتیں مان لی ہوتی تو آج کتنے مزے میں ہوتا. تو والدین کی غلط ماننے میں بھی فائدہ ہے بھائی, کوئی نقصان نہیں ہے. والدین کو خوش رکھیں, انشاءاللہ خوش رہیں گے.